ثانیہ 9 مئی کا جو تھا 1.5 سال بعد جو ہے وہ آج مکمل ہوا اور ملٹری کورٹ نے اپنی سزائیں جو ہیں وہ سنا دی ہیں. تحریک انصاف نے اسے مسترد کیا ہے. کیا جو کہا جا رہا ہے کہ رائٹس نہیں دیے گئے جن لوگوں کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹس میں, اس پہ تھوڑا سا بات کیجیے گا, اور جو آگے اپیل کا حق ہے وہ ان کو ہے, کس حد تک جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ. میں یہ بالکل ضرور کہوں گا کہ جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے, یہ جو ملٹری کسٹڈی میں تھے فی الوقت جب ٹرائل انڈر وے تھا, اور ایک کنڈیشنل اجازت دی گئی یا کنڈیشنل اپروول دیا گیا یا پرمیشن دی گئی عزت مآب سپریم کورٹ سے, اور وہاں پہ کیونکہ 1.5 سال سے یہ چیز تاخیر کا شکار تھی, اینڈ فائنلی ایک سبجیکٹ ٹو آؤٹ کم انہوں نے دی ہے. اچھی خوشائند بات ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کا لیگل رائٹ وائلیٹ ہوا ہے یا کسی کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ وائلیٹ ہوئے ہیں, تو ان کے پاس بالکل یہ ایک ریکورس موجود ہے کہ وہ جوڈیشل ریویو میں بھی جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, اور وہاں پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیئر ٹرائل یا لیگل پروسیسز یا ڈیو پروسیس یا فیئر ان کو ریپرزنٹیشن یا ادروائز جتنے بھی تقاضے تھے اگر وہ پورے نہیں کیے گئے تو اس کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ان پیرلل. اب یہاں پہ جب ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے بعد اب ان کو جن کو سزائیں سنا چکی ہیں, جو اب 85 لوگ ہو گئے ہیں, کیونکہ 25 پہلے تھے اور 60 جو ہیں وہ آج ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہوئے تھے جس سے پہلے بھی, تو اس میں وہ تو ریلیز کر دیے گئے جن کی سزائیں بہت تھوڑی تھیں, مکمل ہو گئی, جن کے خلاف ایویڈنس نہیں تھا, تو وہ تو چھوٹی عید پہ ہم نے دیکھا وہ ریلیز ہو گئے. اب یہ جو 85 لوگ ہیں ان کو نارمل جیلوں میں شفٹ کیا جائے گا, اور ان کے پاس تمام تر قانونی جو رستے ہیں وہ موجود ہیں. کسی کے کوئی لیگل رائٹ جو ہیں یا کانسٹیٹیوشنل رائٹس ان کی وائلیشن نہیں ہے, کیونکہ آئی سی سی پی آر کا آرٹیکل 14 ہے, اس میں 7 انگریڈینٹس ہیں. اب وہ 7 انگریڈینٹس کیا ہیں کہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہوگا, مطلب آپ کی غیر موجودگی میں ٹرائل وہ نہیں ہوا. آپ کو وکیل فراہم کیا جائے گا, وکیل ان کی چوائس کا ان کو فراہم کیا گیا. آپ کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا, وہ بھی ہوا. آپ کو کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ہوگا, وہ بھی ہوا. آپ کو فیملی سے ملنے کی اجازت ہوگی, وہ بھی ہوا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں, آپ کو اپیل کا حق ہوگا, وہ بھی ہے, کیونکہ ملٹری کورٹس میں جب ٹرائل ہوتا ہے تو بلوچ صاحب اس میں اس کے بعد والا جو پروسیجر ہے وہ پھر کورٹ آف اپیل ہے, اور دین اس کے بعد فائنل جو ریکورس ہے وہ ایک مرسی پٹیشن ہوتی ہے یا مرسی پلی ہوتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے. اس کے ساتھ ان پیرلل جو ہے, جو کہ ایک ایڈیشنل ریکورس ہے, اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ آئین کو, قانون کو, یا آئین کے کسی آرٹیکل کی وائلیشن ہوئی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی, یا ان کو ڈیو پروسیس نہیں ملا جن لوگوں کا ٹرائل ہوا, تو وہ ساتھ میں جوڈیشل ریویو بھی دائر کر سکتے ہیں, اور جوڈیشل ریویو دائر کر کے ان چیزوں پہ وہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ان کا ٹرائل قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھا. تو یہ لیگل رائٹس تو موجود ہیں آئین اور قانون کے مطابق, اور بالکل آرمی ایکٹ 1952 آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو رہا. میں 2019 سے شروع کروں گا. 2019 میں 61 لوگوں کی جو ہے وہ سویلینز کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹس میں. اسی طرح 2018 میں 25 کا ہوا, 2020 میں 2020 میں 46 کا ہوا, 2021 میں 36 کا ہوا, اور 2022 میں 12 کا ہوا. یہ 12 اور یہ تمام تر میں نے آپ کو اعداد و شمار اس لیے بتائے کیونکہ آپ خود دیکھ لیں کہ 18 سے 22 تک کس کی حکومت تھی, جو اتنے سٹانچ سپورٹر تھے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کے, آج وہ اس کے برعکس بات کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ملٹری جو کورٹس میں ٹرائل ہے سویلینز کا وہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اپنے دور حکومت میں تو ویڈیوز بھی موجود ہیں, پارٹی کی تمام تر لیڈرشپ کی موجود ہیں, جو کہ کہتے تھے کہ جی بالکل سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تیمور صاحب, آپ سے فرمائیے گا, آج جو ہے وہ ٹرائل مکمل ہوا, سزائیں اناؤنس ہو گئی ہیں, اس سے پہلے بھی سزا اناؤنس ہوئی تھی, آپ نے پہلے بھی مسترد کیا تھا, آج بھی تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے. تو کیا تحریک انصاف ان تمام کیسز کو لے کے اپیل میں جا رہی ہے, کیا نقد کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے اپیل میں تو جائیں گے, لیکن جو 3 چیزیں ہو رہی ہیں, پہلی چیز یہ کہ جو 9 مئی کی ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کریڈیبلٹی کے ساتھ, وہ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, عوام کی نظر میں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, میڈیا پہ آپ نیوز سٹیکرز میں جتنے اینالسٹ بھیج دیں, یہ ایک حقیقت ہے, جا کے پول کر دیں. دوسری چیز جو آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ابھی جو پورے ملک کی جو ہے وہ ایک
کیا لفظ میں استعمال کروں، لیکن جو پرسیپشن جا رہا ہے وہ آپ نے خود دیکھ لیا، جو یو ایس، یو کے یا EU کے ریاکشنز تھے اور جو اس کے ریپرکشنز پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی ایگری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ اگر یہ ایکچولی انصاف کے بارے میں ہے اور 9 مئی اتنا ایک سیریس مسئلہ ہے، تو پھر کیوں نہیں ایک جوڈیشل کمیشن یہ دیکھتی کہ 9 مئی سے پہلے کیا ہوا، 9 مئی کو کیا ہوا، کس کا کیا کردار تھا، اس میں کنسپیرسی تھی یا اس میں، کیونکہ اس بات پہ وہ صرف سزا نہیں بنتی نا کہ کوئی جو ہے وہ کسی بلڈنگ کے باہر پروٹیسٹ کرے. پہلی بات تو یہ، اگر یہ ایکچولی جو ہے وہ انصاف کے بارے میں تھا اور 9 مئی کو ہر کوئی جو انوالو تھا اس نے کوئی ناقابل معافی گناہ کیا ہے، تو پھر کیوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جنہوں نے اس کے بعد پریس کانفرنسز کی وہ وائٹ واش ہو گئے؟ ٹھیک ہے. اگر یہ انصاف کے بارے میں تھا تو پھر ہم اگر اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کو پاکستان کے آئینی نظام کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیوں 2024 کے الیکشن رزلٹ کو فوج کیا گیا؟ اگر یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینے کا تھا، اگر گھر مقدس ہے، تو پھر ہر وہ عام سٹیزن جو پی ٹی آئی کا ورکر جس کے گھر میں پنجاب پولیس گئی یا نامعلوم گئے بغیر وارنٹ کے، یہاں پہ گئے، ہم پولیس سٹیشنز میں جو ہے وہ پوچھتے گئے اور ہمیں جو ہے وہ SHOs مافیا جو ہے وہ کرتے گئے کہ میں GFIR نہیں کر سکتا، تو پھر ان کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا نے دیکھی ہیں. میرے خیال میں ہمارے عدالتی نظام میں اتنا دم ہے کہ وہ جس نے گناہ کیا ہو اس کو وہ جو ہے وہ سزاوار ٹھہرائے اور جو بے گناہ ہو اس کے لیے سٹینڈ لے، لیکن اس کو چھوڑیں تو نا. آپ ججز پہ پریشر ڈالتے ہیں، ججز کے خط موجود ہیں، یہ تو میری جو کلیم نہیں ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پشاور ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے. پروف تو ہے نا سر، پروف تو ہے نا، جو ویڈیو سامنے آئی، جو جلاؤ گرا ہوا، اس میں جو لوگ خود انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ شیئر کی، فیس بک پہ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اس سے کہیں زیادہ سالڈ سٹینڈرڈ آف پروف پہ آپ یہ نہیں مانتے کہ 26 نومبر کو گولی حکومت نے چلائی اور عام شہریوں کو شہید کیا، اسی پروف کی آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ 9 مئی کو سٹینڈ کرتا ہے تو وہ 26 نومبر کو کیوں نہیں سٹینڈ کرتا؟ ٹھیک ہے. اس سوال کا کوئی مجھے جواب دے، آپ دیں یا حکیم صاحب دے دیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز دیکھیں، جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملٹری ٹرائلز ہوئے، لیکن اس میں 2 ٹائپ آف ٹرائلز کو سیگمنٹ کرتے ہیں. ایک وہ ٹرائلز جو APS جیسے واقعے کے بعد ٹیررسٹس کے ہوئے جس کے لیے ایک آئینی ترمیم آئی. دوسرے وہ کیسز مجھے ایک یاد ہے جو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، ادریس کھٹک ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، ٹھیک ہے، جو کہ بظاہر، اب میں فیکٹس آف دا کیس نہیں جانتا، کہ وہ ایک APS ٹائپ کا کیس جو ہے وہ نہیں لگتا. اگر یہ ٹرائلز غلط ہیں تو وہ ٹرائلز بھی غلط ہیں اور ان کو دیکھنا چاہیے. اگر ان کی ڈیفینس کی اس وقت تو غلط کی، ٹھیک ہے، انسان سیکھتا ہے، انسان کو ایک بار اپنی غلطی سے سیکھنا چاہیے، وہ غلطی 8 بار نہیں دہرانی چاہیے. جیسے نواز شریف 93 سے کہہ رہے ہیں میں اپنی غلطی سے سیکھ گیا ہوں، لیکن دوبارہ جو ہے وہ میں ووٹ کو عزت دو سے فارم 47 کو عزت دو کا فاصلہ جو ہے وہ 8ویں بار طے کروں گا. ٹھیک ہے. عقیل صاحب، اب جو ہے وہ ثبوت کی بات کی جا رہی ہے. ایک تو کمیشن قانون کیا کہتا ہے کہ اب سانحہ 9 مئی کو 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور کیا کمیشن جو ہے، اب کوئی کمیشن اگر بنے بھی صحیح تو وہ جو حقائق تھے، جو ثبوت مانگے جا رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ اور پھر دوسرا یہ جو ابھی تیمور صاحب نے فرمایا کہ جو ہے وہ ثبوت کی بات کی جا رہی ہے، شواہد کی بات کی جا رہی ہے، تو شواہد تو ایک تو ہمارے سامنے موجود ہیں، پھر انہوں نے 26 نومبر کی بات کی، تو وہ کیسے شواہد ثابت ہوں گے؟ دیکھیں جاوید صاحب، بڑا کلیئر ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے ان کی اپنی ایمیچر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ نے دیکھی، جو ان کے اپنے گروپس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا، جو کہ ایک
فیکٹ ہے جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اس سے جھٹلایا تو نہیں جا سکتا. جہاں پہ آپ خود ویڈیو بنا رہے ہوں, آپ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہوں, آپ اس کو ڈسیمنیٹ کر رہے ہوں, آپ شیئر کر رہے ہوں, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگا رہے ہوں, وہ کوئی, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ویڈیوز بنائیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ان کی لیڈرشپ بھی تھی وہ بھی وہاں پہ موجود تھی. وہ کوئی اے آئی جنریٹڈ پکچرز یا ویڈیوز تو نہیں تھیں, وہ تو واقعتاً وہاں پہ موجود تھے, موقع پہ موجود تھے, اور جو باتیں انہوں نے کی, جو کہا تھرو واٹس ایپ گروپ یا تھرو وائس نوٹس یا ادروائز, آپ نے دیکھا کہ جو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے, منظر عام پہ چیزیں آئیں. پھر ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ نہیں, یہ ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ ویڈیوز ہماری اپنی بنی ہیں, آپ سی سی ٹی وی لے کے آؤ. سی سی ٹی وی بھی آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, ریلیز ہوا, میاں والی کا بھی ریلیز ہوا, اور جی ایچ کیو کا بھی ریلیز ہوا, اسی طرح جو ہے کور کمانڈر ہاؤس کا بھی ریلیز ہوا, اور دیگر جگہوں کا بھی ریلیز ہوا. جن مقامات پہ یہ لوگ گئے تھے, کیئرفلی پلانڈ اور پریسیجن کے ساتھ جو کیوریٹ کیا ہوا تھا تمام تر معاملہ 9 مئی کا, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اوور نائٹ جو ہے 200 مقامات سے زائد مقامات پہ آپ کے لوگ بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی جو ہے وہ کوارڈینیشن کے وہ وہاں پہ پہنچ جائیں. ایسا تو پاسبل نہیں ہے. سو ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کی سہولت کاری کی گئی, ان کو لایا گیا, ان کو اشتعال دلوایا گیا, اور ان کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے 9 مئی کا افسوسناک واقعہ ہوا. کمیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی, کمیشن دیکھیں کچھ لوگوں کو تو سزائیں ہو گئی, لیکن اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کمیشن نہیں بن سکتا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فلی امپاورڈ ہے. اس میں 2 رائے ہیں. کئی لوگ, کئی ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں قانون کے کہ جب ایک دفعہ ٹرائلز چلنا شروع ہو جائیں, جب ایک دفعہ تمام تر یہ معاملہ ہو جائے سزاؤں والا, تو پھر پاسبل نہیں ہوتا. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ایٹ اینی ٹائم جو ایک انکوائری کمیشن ہوتا ہے وہ فیڈرل حکومت امپاورڈ ہوتی ہے اور وہی بناتی ہے. تو مذاکرات کے اندر یہ اگر ہمیں کنونس کر لیں, اور کنونس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ کمیشن کیوں ضروری ہے, اپنی وجوہات بتائیں, تو بالکل کمیشن حکومت نے بنانا ہے, ہم نے بنانا ہے, اور انہوں نے بنانا ہے جن کو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کے پاس پاور نہیں ہے, ہم فارم 47 کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. پھر ابھی لیجیٹمائز تو ہمیں کر دیا نا, ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ اور ان کے کہنے پہ بیٹھے, ہم پاکستان کی خاطر بیٹھے. سو آف کورس یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کریں اور پھر دوسری طرف جو ہے سول نافرمانی کی بھی تلوار لٹک رہی ہو, بیکاز رائٹ ناؤ ابھی آج دن تک ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ وہ نہیں واپس لی گئی کال, اور مذاکرات کے عمل میں بھی چل رہے ہیں. اور پھر مذاکرات کہتے ہیں 31 جنوری تک اختتام ہو جانا چاہیے اور یہ مذاکرات کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. آپ مجھے بتائیں 1 مہینے سے جو تھوڑا سا اوپر ٹائم ہے, ان مذاکرات کو اگلی پہلی میٹنگ ہوتی ہے 26 کو, سوری پہلی میٹنگ ہوتی ہے غالباً 24 کے 23 کو جب ہوئی, اگلی میٹنگ ہو رہی ہے 2 تاریخ کو, اور پھر یہ کہتے ہیں 31 تک یہ تمام تر چیز کمپلیٹ ہو جائے. اس کمیٹی سے بات کی جائے تو یہ کمیٹی کہتی ہے کہ نہیں, ہمیں خان تک رسائی دی جائے, جو کہ میں نے جس کا سپورٹ کیا, میں نے کہا بالکل دینی چاہیے. وہاں سے ایکشن مطابق اور مل گئی, وہ مل گئی. میں نے کہا تھا اسی ہفتے میں مل جائے گی اور مل گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. نہیں, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اسی 47 کی حکومت نے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے یا وہ کوئی آپ کو چیز آفر نہیں کر سکتے یا ان کے پاس پاور نہیں ہے, ان کے پاس طاقت نہیں ہے, اسی 47 حکومت نے الیجڈلی بقول آپ کو آفر کیا اور آج آپ کی ملاقات بھی کروائی. اور اس لیے کروائی تاکہ وہاں سے کلیئرٹی آپ لوگ لیں کہ ایکچولی آپ کی مانگیں اور آپ کی ڈیمانڈز ہیں